الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المہدیین وعلی اصحاب رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ مولانا العظیم۔ گزشتہ لیکچرز کے اندر جو کچھ ہم نے ذکر کیا اس کے اعادے کے طور پر میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز میرے اور آپ کے پیش نظر رہنی چاہیے کہ علم بالوحی یعنی قرآن اور سنت یہ انسانی استعداد کے زائدہ علوم سے اور انسانی صلاحیتوں سے بنے ہوئے علوم سے بالکل ممتاز اور جدا ہے۔ کائنات کی سب سے بڑی عقل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل مبارک ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کامل ترین عقل کے ساتھ بھی ایک لفظ اور ایک حرف بھی اس کلام میں شامل نہیں کیا۔ یہ محض عطیہ الہی اور فضل وہب ہے۔ دوسری بات یہ ذہن نشین رکھیں کہ رب ذوالجلال والاکرام نے اس کائنات کو بے مقصد نہیں بنایا۔ کائناتی قانون ربوبیت جو تخلیق کائنات کے خلق کرنے میں ہی اللہ تعالیٰ نے وہ قانون اس کے اندر ودیت فرما دیا ہے۔ اور قانون ربوبیت کا معنی ذہن میں رہے کہ مقصد کے قریب تر ہوتے جانا، یعنی رب ذوالجلال والاکرام جس چیز کو خلق فرماتا ہے اس کو مقصد کے قریب تر کرتا جاتا ہے، اور کوئی شے بھی بغیر مزاحمت کے اپنے کمال تک نہیں پہنچتی۔ جو قانون سعادت و شقاوت ہے جو نفس انسانی کے اندر رکھا گیا ہے، فجور اور تقوی، اس کی ایک جنگ ہے۔ جس میں تقوی غالب آ جائے تو انسان سعادت مند ہوتا ہے، اور فجور غالب آ جائے تو انسان بدبخت ہو جاتا ہے۔ تاریخی سطح پر بھی سعادت مند لوگ اہل حق انہی کو غلبہ ہوتا ہے، اور بدبخت اہل باطل جو ہیں وہ کسی صورت میں بھی اس با مقصد کائنات کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے۔
اس کے بعد پھر ہم نے انسان کی کامیابی اور ناکامی کے 5 ادوار کا ذکر کیا، جس میں سے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کا جو دور ہے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کی قوموں کا، اس کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔ تفصیل سے آپ قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیں گے تو آپ ان قوموں کے حالات بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں پڑھ سکتے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو تسلی دینے کے لیے سابقہ نبیوں اور ان کی قوموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ پیغمبر اور اس کے ماننے والے ناکام رہے ہوں، بلکہ جتنے انبیاء اور رسل علیہم السلام گزرے اور ان کے ماننے والے وہ کامیاب رہے ہیں، اور جو ان کے مد مقابل اہل باطل تھے وہ ناکام رہے ہیں۔ یہ ہم نے قرآن مجید کی آیتوں سے اس کا ثبوت آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب تک کی گفتگو یہاں تک تھی۔ دوسرا دور جو ہمارے آقا کریم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور مبارک، آپ کے وصال مبارک تک، یہ جو دور ہے جس کو دور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، آج سے ہم اس کی بنیاد کے طور پر کچھ باتیں عرض کر رہے ہیں۔ اس کو ہم سب سے زیادہ تفصیل سے لیں گے، حق بھی یہی بنتا ہے، اور قرآن مجید سے ہمیں اس کی توضیحات بھی زیادہ ملتی ہیں، اشارے بھی اسی کے بارے میں ہیں۔ چونکہ دین جو تمام نبیوں کا دین اسلام ہے، اس کو مکمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا گیا ہے۔ دین اسلام کی کامل ترین صورت رسول پاک ہے۔ اور کل بنی نوع انسان کے آپ رسول ہیں۔ کوئی انسان جو انسان ہے، خواہ ماننے والا ہے خواہ ماننے والا نہیں ہے، آپ ساری انسانیت کے رسول ہیں۔ آج سے ہم کچھ بنیادی باتیں پہلے عرض کریں گے، اور پھر انشاءاللہ العزیز ہم دوسرا دور جو انسانیت کا ہے اس پر پھر تفصیل سے بات کریں گے، اور اس پر بہت ساری آیات مقدسہ ہیں جن کو ہم اپنے موقف کی تائید میں انشاءاللہ العزیز بیان کریں گے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے انفرادی زندگی کا اعلیٰ ترین نصب العین۔ جب میں انفرادی زندگی کہتا ہوں تو اس سے مراد ایک انسان ہوتا ہے۔ انفرادی زندگی سے مراد کیا ہے؟ ایک انسان، یعنی ایک انسان جو ہے، جو دنیا میں جس کو رب ذوالجلال والاکرام نے پیدا کیا ہے، وہ اس زمانے سے پہلے کا ہو یا اس زمانے کا ہو یا بعد میں آنے والے کا ہو، قرآن مجید اس کا ایک نصب العین بیان کرتا ہے۔ نصب العین کو میں تھوڑا سا سمجھا لوں۔ نصب کا معنی ہوتا ہے گاڑنا،
اور عین کا مطلب ہوتا ہے آنکھ. نصب العین کا مطلب ہوتا ہے آنکھ گاڑنا. یعنی مطلب یہ ہے کہ آنکھ کو فوکس کر کے اس جگہ پر گاڑ دینا اور اس کے سوا ادھر ادھر نہ دیکھنا. اس کو کہتے ہیں نصب العین. یعنی آپ کی نگاہ اس سے ہٹنی نہیں چاہیے. اب اس میں ہم سب کے لیے ایک لائے عمل ہے جس کا انشاءاللہ العزیز ہم کل ذکر کریں گے. آج میں انفرادی زندگی کا اعلیٰ ترین نصب العین بیان کروں گا کہ ایک انسان کو اپنی زندگی میں اپنی آنکھ کہاں گاڑ کے رکھنی چاہیے اور اس کی نگاہ ادھر ادھر نہ ہو. وہ نصب العین اگر ایک لفظ میں بیان کروں تو وہ میں نے انڈر بریکٹ اس کا ذکر کیا ہے انسان مرتضی. رب ذوالجلال والاکرام نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے کہ تو ایسا انسان بن جس پر میں راضی ہو جاؤں. جس پر میں انسان مرتضی کا معنی ہے اللہ کا پسندیدہ انسان. اور قرآن مجید اس حوالے سے کمال کی تعلیمات بیان فرماتا ہے. بعض اوقات ہم اپنے خیالوں میں اور اپنی کم علمی کی وجہ سے یا یوں سمجھ لیں کہ اپنا تصور کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے ہم بڑے بڑے لوگوں کی مثالیں بیان کر کے ہم کہتے ہیں کہ جی بس وہ وہی تھے جو کر گئے. ہمارے بس میں یہ نہیں ہے, ہم نہیں کر سکتے. یعنی یہ اپنے آپ کو نصب العین سے دور لے جانے والی بات ہے. قرآن مجید کا دعویٰ یہ ہے کہ میں نے ہر انسان کو یہ صلاحیت بخشی ہے کہ اگر وہ اس رستے پر چلے جو ہم نے اسے بتایا ہے تو ہم ضرور اس پر راضی ہو جاتے ہیں. ہم ضرور اس پر راضی ہو جاتے ہیں. لیکن یہ دو طرفہ تعلق ہے. ایسا انسان جس پر میں راضی ہوں گا وہ وہی ہوگا جو پہلے مجھ پر راضی ہوگا. محبت دو طرفہ ہے, یک طرفہ نہیں ہوتی. بولو, یک طرفہ نہیں ہوتی. پہلے تو بھی تو مجھ پر راضی ہو, اور اگر تو مجھ پر راضی ہو گیا تو پھر یہ میرا تجھ سے وعدہ ہے کہ میں تجھ سے ضرور راضی ہو جاؤں گا. اور اس کے لیے اس نے کوئی مخصوص نہیں کیا کہ فلاں نسل, فلاں قبیلے, فلاں قوم, فلاں علاقے, فلاں زباننے والا جو ہے وہ ایسا ہوگا کہ اس سے میں راضی نہیں ہوں گا. نہ, قرآن مجید بطور انسان بات کرتا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. یہ بڑی, میری بات کو آپ سمجھ رہے ہیں جی؟ اس لیے ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یا جتنے مجھے سن رہے ہیں, میری یہ پوری گفتگو مکمل ہونے کے بعد انشاءاللہ العزیز قرآن مجید کی روشنی میں آپ اس مقام پر کھڑے ہوں گے کہ جس پر اللہ راضی ہوتا ہے وہ میں بھی ہو سکتا ہوں. وہ میں بھی ہو سکتا ہوں. یہی تو بات ہے سمجھنے والی. اب ہم بڑھتے ہیں آگے. انسانی زندگی جو ہے, کوئی بھی انسان ہو, وہ نصب العین کا شعور رکھتا ہے.
یعنی اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، مقصد کے بغیر وہ زندگی نہیں گزارتا. یہ دعویٰ ہے قرآن مجید کا. قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورۃ المؤمنون آیت نمبر 115 میں، افحسبتم انما خلقناکم، کیا تم نے خیال کر لیا ہے، تم نے گمان کر لیا ہے، تم نے یہ سمجھ لیا ہے، انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے، تمہارا اس دنیا میں پیدا کرنے کا مقصد ہی کوئی نہیں، تم عبث نہیں ہو، بلکہ جس کو بھی میں نے بھیجا ہے اس کو با مقصد بنا کر بھیجا ہے. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے. یہ تمہارا اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کے بعد ہماری طرف لوٹایا جانا، یہی تو بات ہے کہ ہم تم سے پوچھیں گے کہ جس مقصد کی خاطر تمہیں بھیجا تھا اس مقصد پر تمہاری نظر رہی یا نہیں رہی. ایک شخص بالکل فارغ رہتا ہے، نکما ہے، تو عام طور پر لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس کا کوئی مقصد نہیں. لیکن آپ اگر غور فرمائیں تو نکما رہنا بھی ایک مقصد ہے. نکما رہنا بھی ایک مقصد ہے، وہ بھی مقصد پر ہی جی رہا ہے، بلا مقصد نہیں جی رہا. یعنی بالکل فارغ رہنا، زندگی تو بسر ہو رہی ہے نا اس کی، بولو ہو رہی ہے، کس مقصد پر؟ یعنی زندگی اس کی گزر رہی ہے کس مقصد پر؟ فارغ رہنے پر. فارغ رہنا بھی ایک مقصد ہے. ہر انسان آپ دیکھیں اس میں کوئی نہ کوئی اس کا مقصد ہوتا ہے. فرض کریں وہ کسی بڑے عہدے پر پہنچنا چاہتا ہے، کسی بڑی جاب پر پہنچنا چاہتا ہے. اگر وہ ٹارگٹ بنا لے، اس کو نصب العین اس کو بنا لے اور نظر گاڑ لے اس پر کہ میں نے یہاں پہنچنا ہے، تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ جو رستہ اس ٹارگٹ تک جاتا ہے اس پر چل کر پہنچے گا یا ویسے پہنچ جائے گا؟ چل کے پہنچے گا. آپ سمجھ رہے ہیں نا جی؟ آپ کوئی بہت اعلیٰ قسم کا کاریگر بننا چاہتے ہیں کسی بھی کام میں، آپ کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو فن ہے اس فن کے اندر مجھے اعلیٰ درجے کا ایکسپرٹ ہونا چاہیے، بہت اعلیٰ درجے کا ماہر ہونا چاہیے مجھے اس فن پر. تو کیا آپ اس فن کے کسی ماہر بندے کے پاس معلومات لیے بغیر، اس کے تجربات لیے بغیر، اس رستے پر چلے بغیر کیا آپ اپنے اس مقصد تک پہنچ جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے. انسانی زندگی بلا مقصد ہے ہی نہیں، یہ عبث نہیں ہے. بولو یہ عبث. ہم پہلے ذکر کر کے آئے ہیں اور اس کا ہم نے ذکر بڑی تفصیل سے آیات کی روشنی میں کیا کہ کائنات بے مقصد نہیں ہے. انسان کائنات کا ہی ایک حصہ ہے. بولو کائنات کا ہی ایک. اگر کائنات با مقصد ہے تو اس کائنات کی جو سب سے اعلیٰ مخلوق ہے وہ بے مقصد کیسے ہو سکتی؟ یعنی باقی ہر چیز کا مقصد ہو اور جو اس کائنات کی سب سے اعلیٰ مخلوق ہے وہ بے مقصد ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا.
اچھا ایک ہوتا ہے نصب العین. نصب العین کا معنی میں نے کیا عرض کیا؟ جس پر آنکھ گاڑ دی جائے اور پھر ادھر ادھر وہی لوگ مقصد تک پہنچتے ہیں. نصب العین جو ادھر ادھر جھانکتے رہتے ہیں وہ کبھی بڑے مقصد نہیں پا سکتے. آنکھ گاڑنا پڑتی ہے چونکہ ارد گرد بہت کچھ ہے. میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ بازار جاتے ہیں, آپ کا مقصد ہے کہ میں نے جوتا خریدنا ہے, تو کیا بازار کے اندر صرف جوتے ہوتے ہیں؟ نہیں, ارد گرد بہت کچھ ہوتا ہے. کیا وہ جو چیزیں ارد گرد پڑی ہوئی ہوتی ہیں آپ ان کی طرف دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھتے, کیونکہ آپ کا ایک مقصد ہے کہ میں نے یہ چیز لینی ہے, تو آپ انہی کو دیکھیں گے اور وہیں پہنچیں گے. ٹھیک ہے. اب مقصد جو ہے, اور ایک طرف انسان ہے, توجہ رکھیں پوری, ایک طرف انسان, ایک طرف نصب العین مقصد. انسان سے لے کے مقصد تک پہنچنے کی جو جد و جہد اور کوشش ہے, اس کو کردار کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بولو. کردار. یعنی آپ اگر سمجھنا چاہیں کہ کردار کیا چیز ہے, کردار نصب العین تک پہنچنے کی جد و جہد اور کوشش کا نام کردار ہے. اب اگر نصب العین اچھا ہے تو کردار بھی اچھا ہے, اور نصب العین برا ہے تو کردار بھی برا ہے. عام طور پر کہتے ہیں جی فلاں شخص صاحب کردار ہے. تو اچھے مقصد تک پہنچنے کے لیے جو کوشش ہوتی ہے نصب العین تک پہنچنے کے لیے, وہی کردار ہے. اور اگر مقصد برا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی وہ کچھ انسان کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ بولو. کرتا ہے. برے مقصد تک جانے کے لیے جو جد و جہد ہوتی ہے وہ برا کردار ہے. وہ بھی ایک کردار ہے, ایک اچھا کردار ہے, ایک برا کردار ہے. بحیثیت انسان انفرادی زندگی کے, تنہا اکیلا ہونے کے, اس کے سامنے بہت سارے مقاصد ہیں, بہت سارے. کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ بہت اعلیٰ ترین مقصد ہے نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, حج کرنا, نیک کام کرنا. وہ کسی چیز کا نام لے سکتا ہے, لیکن اس سے کیا ہوگا کہ کوئی ایک عمل جو ہے وہ نصب العین قرار پائے گا, جبکہ ایسا نہیں ہے. انسان جو ہے اس کا سب سے اعلیٰ ترین نصب العین جس پر اس کی نگاہ ٹکنی چاہیے اور ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے, وہ ہے ایسا انسان بننا جس پر بنانے والا راضی ہو جائے. جس پر بنانے والا راضی ہو جائے. انسان مرتضی بننا. اور یہ چیز رب ذوالجلال والاکرام نے انسان کی ذات کے اندر, اس کی فطرت کے اندر رکھی ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میرا بنانے والا کون ہے؟ فرمایا اس بات کے لیے کہ تیرا خالق کون ہے, تجھے بنانے والا کون ہے, تیرا رب کون ہے, کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. یہ شے تو تجھے پیدا کرتے ہوئے تیری فطرت میں ہم نے رکھ دی تھی کہ جب تو شعور کی دنیا میں آئے گا تو مجھے پہچانے بغیر نہیں رہے گا. ادھر ادھر نہیں دیکھنا تو نے. یہ نامے پارے میں یہ آیت مبارکہ ہے.
وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خبر دی ہے، ایک خبر دی ہے. خبر کیا دی ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے. جب قرآن مجید میں ہے تو خبر سچی ہے. بولو، اتنی بات تو ہے نا. جب قرآن مجید کے اندر ہے تو یہ خبر سچی ہے. اب یہ کب ہوا یہ واقعہ، کس وقت ہوا، اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے. اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، الاعراف 172 نمبر آیت مبارکہ ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. یاد کرو جب لیا محبوب تمہارے رب نے من بنی آدم، اولاد آدم سے. کس سے؟ توجہ میری طرف فرمائیں، کس سے؟ بنی آدم سے، اولاد آدم سے. من ظہورہم، ان کی پشتوں سے، ذریتہم، ان کی اولادوں کو ظاہر کر کے ہم نے یہ ان سے وعدہ لیا اور پوچھا. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اس وقت ان کو ہم نے ان کے نفسوں پر گواہ بنایا. ان کے نفسوں پر گواہ بنایا. گواہ بنا کر پوچھا، اے اولاد آدم، اے آدم کی اولاد، بتاؤ، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قرآن مجید ارشاد فرمایا، قالو بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے. فرمایا یہ میں رب ہو کر تمہیں بتا رہا ہوں کہ جس وقت، ایک وقت تھا، اس وقت میں نے تم سب سے یہ وعدہ لیا ہوا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اور تم میرے ساتھ عہد کر کے آئے ہو؟ قالو بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے. فرمایا یہ وعدہ کیوں لیا؟ ان تقولو یوم القیامت، کہیں تم قیامت کے والے دن یہ نہ کہنا شروع کر دو، انا کنا عن ھذا غافلین، ہم تو اس وعدے سے غافل اور بے خبر تھے. اب آپ میں سے یا مجھے کسی کو یہ یاد ہے کہ یہ کس وقت بات ہوئی تھی؟ بولو جی، کسی کو یاد ہے؟ کوئی سمجھ آتی ہے انسان کو کہ یہ بات کب ہوئی تھی؟ اچھا، اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو کیا آپ انکار کر دیں گے؟ قرآن مجید یہی تو آپ کو لا کے کھڑا کرتا ہے کہ تو نے جہاں تیری سمجھ کام نہ کرے اور حکم میرا ہو، جہاں تیری عقل کام نہ کرے اور بات تو مجھ سے سنے. یہاں سمجھ آ رہی ہے کچھ بھئی؟ اپنی عقل سے کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی. کوئی شخص نہیں بتا سکتا کہ یہ بات کب ہوئی ہے، لیکن رب ذوالجلال والاکرام ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ ہوئی ہے. میں نے تم سے پوچھا تھا، بات کی تھی میں نے تمہارے ساتھ، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو بلا، سب نے کہا کہ کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے، یہ تم کہہ کے آئے ہو. اب یہ کب کی بات ہے، کس وقت کا واقعہ ہے؟ بولو نا جی. پھر اس کو ماننے کی ایک ہی صورت رہ جاتی ہے، وہ کیا؟ کہ عقل، سمجھ، علم انسانی اگر اس کا انکار کر رہا ہے تو اس کی نہ مان. یہ بات اس پروردگار نے تجھے
اس سچی زبان سے بتائی ہے جس پر کبھی جھوٹ صادر ہی نہیں ہوا. اب تو اعتماد اپنی عقل پر کرے گا یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر کرے گا؟ اگر تو اپنی سمجھ اور عقل کے مطابق اس کا انکار کرے گا تو پھر تیرا ایمان کہاں ہے؟ پھر تو مومن نہیں ہے. بولو، پھر تو مومن نہیں ہے. اور قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ ہوئی ہے بات، میری تمہارے ساتھ یہ بات ہوئی ہے، میں نے تم سے یہ بات کی تھی اور تم سب نے اقرار کیا تھا کہ کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے. یہی وجہ ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کوئی مجھے نہیں مانتا اس دنیا میں آ کر تو وہ اپنی فطرت کا انکار کرتا ہے. میں ظالم نہیں ہوں، میں ظالم نہیں ہوں کہ اس کو پکڑ کر دوزخ میں ڈال دوں. نہیں، اس کو معلوم ہے کہ کوئی ہے. ہم اپنی زندگی کے اندر اس کو کن موقعوں میں سمجھ سکتے ہیں؟ یعنی ویسے تو ہمیں اس واقعہ کا پتہ نہیں کہ کب ہوا ہے. اپنی زندگی کے اندر کم از کم کچھ تو ہماری سمجھ میں بات آنی چاہیے. یہ انسانی شعور اس سے فرار حاصل نہیں کر سکتا. وہ کہتا نہیں مجھے کچھ تو پتہ چلے، انسان ہے یہ. تو اس کے لیے دو حالتیں ہیں. پہلی حالت، جب انسان کے دل میں ایک آرزو پیدا ہوتی ہے، تمنا، آرزو، خواہش کچھ کر گزرنے کی، اور وہ اپنے ارد گرد نظر دوڑاتا ہے تو حالات و واقعات اس کے موافق نظر نہیں آتے. بولیں، تھوڑی سی بات میں مان رہا ہوں کہ مشکل ہے، لیکن آپ میری طرف توجہ کریں گے تو بات سمجھ آئے گی. انسان جب کوئی آرزو کرتا ہے اور وہ کیا چاہتا ہے کہ میری یہ آرزو پوری ہونی چاہیے، کمال کی آرزو ہے، با کمال بننا چاہتا ہے، ارد گرد کا ماحول، سراؤنڈنگ جو ہے وہ اس کے موافق نہیں، اور وہ خود کو بے یار و مددگار سمجھتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، کہتے ہیں نہیں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. ایک وقت. دوسرا، جب وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، بولو، کسی مصیبت میں جب پھنس جاتا ہے، اس سے نکلنے کی اسے کوئی صورت نہیں نظر آتی. ایک حالت یہ ہوتی ہے. ان دو حالتوں میں اس کی روح کے اندر سے آواز اٹھتی ہے کہ تو بے بس ہے، لیکن جس کا تو بندہ ہے کوئی ہے ایسا جو تیری اس بے بسی میں تیری مدد کرنا چاہتا ہے. تو خود اس مشکل سے نہیں نکل سکتا، لیکن کوئی ہے ضرور جو تجھے اس مشکل سے نکالنا چاہتا ہے. اب کہتے ہیں اب روح سے جب یہ آواز آتی ہے تو انسان اس چیز کو پانا چاہتا ہے کہ وہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے. میں تو بے بس ہوں، لاچار ہوں، مجبور ہوں، مجھ سے کچھ نہیں ہو رہا. میری آرزو بھی ٹھیک ہے، آرزو بھی درست ہے، تمنا بھی صحیح ہے، میں چل ٹھیک رہا تھا لیکن مشکل میں پھنس گیا ہوں، مجھ سے نکلا نہیں جا رہا. اس حالت کے اندر روح کے اندر سے ایک آواز بلند ہوتی ہے، روح کے اندر سے اٹھتی ہے، کوئی بات نہیں، تو بے بس اور مجبور ہے اور مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، لیکن کوئی ہے جو تجھے اس مصیبت سے نکال سکتا ہے، کوئی ہے جو تیری کمال کی آرزو کو پورا کر سکتا ہے.
اب عقل، حواس، وہم، گمان، قیاس، وجدان، انسان کی کوئی کوشش بھی، کوئی صلاحیت اس ذات تک نہیں پہنچا سکتی اس کو. نہ ہی اپنی عقل سے اس تک پہنچ سکتا ہے کہ عقل کے ذریعے اس سے رسائی حاصل کر لے، اپنے وہم سے، اپنے گمان سے، اپنے قیاس سے، اپنے وجدان سے، اپنی صلاحیتوں سے. تو قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ نہیں، تم اپنی صلاحیتوں سے اس تک نہیں پہنچ سکتے، اس تک نہیں پہنچ سکتے. لیکن وہ جو تجھے مصیبت سے نکال سکتا ہے اور تیری کمال کی آرزو کو پورا کر سکتا ہے، تو نہیں پہنچ سکتا، لیکن وہ خود تجھے پہنچانے کے لیے تیری طرف متوجہ ہوتا ہے، تیری طرف متوجہ ہوتا ہے. وہ تیری طرف متوجہ ہونے کی جو صورت ہے وہ یہ نہیں کہ وہ تیرے ساتھ ڈائریکٹ باتیں کرنا شروع کر دے. ملو وہ خود متوجہ ہونے کی صورت یہ نہیں کہ وہ تیرے سامنے آ جائے. وہ تیری طرف اس ذات کے متوجہ ہونے کی صورت یہ نہیں کہ تو اس کو انسانوں کے اندر چلتا پھرتا دیکھے. اس کی صورت ایک ہی ہے، چونکہ وہ بڑی باکمال ذات ہے. اس کی صورت ایک ہی ہے کہ وہ ایک وجود کا انتخاب کرتا ہے، اور اس وجود کا انتخاب کرنے کے بعد وہ اپنی باتیں اس سے کر کے اس کے ذریعے تجھے مشکلوں کا حل بتاتا ہے. سمجھے؟ وہ یہ نہیں کہ تیرے ساتھ ڈائریکٹ باتیں کرنا شروع کر دے. یہ اس کی شان کے لائق نہیں. یہی وجہ ہے کہ جب بعض لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کہ ہم ان کو نبی تب مانیں گے اگر ان کے ساتھ کوئی فرشتہ ہو، معاہو ملکن، فرشتہ ہو، اور جہاں بھی یہ جائیں وہ فرشتہ کھڑا ہو کے بتائے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی باتیں سنو. یہ اعتراض کیا ان لوگوں نے، تب مانیں گے. رب ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ فِي الْأَرْضِ مُطْمَئِنِّينَ، سورہ بنی اسرائیل. لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا. اگر تو زمین کے اندر میرے محبوب کے مخاطب جن کو اس نے رسالت کا پیغام پہنچانا ہے وہ فرشتے ہوتے، بولو قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ، اگر زمین کے اندر جن کو ہدایت دینی ہے، جن کے ساتھ بات کرنی ہے، وہ اگر ملائکہ ہوتے تو لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، تو پھر ہم ان کے اوپر ایک فرشتے کو رسول بنا کے بھیج دیتے. مسئلہ یہ نہیں، مسئلہ یہ ہے، اور یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں کہ ہم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی فرشتہ کھڑا کر دیں. ان کے لیے کیا مسئلہ ہے جنہیں روز فرشتہ ملنے آتا ہے؟ کیوں جی؟ ان کے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ وہ تو روز فرشتہ آیتیں لے کے ان کے پاس آتا ہے. فرشتوں کا سردار، عام بھی نہیں، وہ روز ان کے پاس آتا ہے. ان کے لیے کوئی پرابلم ہے نہیں. ان کے ساتھ فرشتہ کھڑا کرنے میں مسئلہ نہیں، مسئلہ تمہارا ہے. کیا؟ کہ فرشتہ اپنی اصلی صورت میں اگر
تمہارے سامنے آئے تو تم فرشتے کی تاب نہیں لا سکتے، مر جاؤ گے تم. جی وہی ہے نا جی. یعنی تم پھر زندہ نہیں رہو گے، اور جب تم زندہ ہی نہیں رہو گے تو ہدایت کسے دینی ہے؟ تمہیں مارنا مقصد نہیں ہے. اور اگر میرے بنائے ہوئے فرشتے کی تاب تم نہیں لا سکتے تو پھر یہ تمہارا تقاضا کیسے درست ہو سکتا ہے کہ تو ہمارے ساتھ ڈائریکٹ باتیں کر؟ یہ بات کو سمجھے. اب مشکلات میں انسانیت ہے. ان مشکلات سے نکلنے کے لیے جو رب ذوالجلال والاکرام نے طریقہ اور اپنی سنت اختیار فرمائی وہ یہ کہ وہ ایک وجود کا انتخاب کرتا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی، اعلان نبوت تو جا کے کیا 40 سال میں، بولو نا جی. اعلان نبوت سے پہلے بھی اپنے پیدا ہونے سے لے کے 40 سال عمر بسر کرنے تک وہ ایسا وجود ہے کہ جس وجود سے ایک جھوٹ بھی صادر نہیں ہوتا. اب ہر کسی پر نازل کر دیں کلام، وہ ہمارا انتخاب ہے. ایسا وجود محنت سے نہیں بنتا، ایسا وجود ریاضت سے نہیں بنتا، ایسا وجود کوشش سے نہیں بنتا. بہت سمجھنے والی بات ہے، اس کو سمجھیں. اگر آپ اس کو پا گئے تو بڑے مسئلے حل ہوں گے. بہت کوشش کے باوجود بھی ایسا وجود نہیں بنتا، ہو نہیں سکتا. یہ وہ فرماتا ہے یہ میرا اپنا انتخاب ہے، میں نے خود اس کو چنا ہے، بنایا ہی ایسا ہے. اس ذات کے اندر ایسی صلاحیتیں رکھی ہیں، سنیں، ایسی صلاحیتیں رکھی ہیں کہ جو رب ذوالجلال والاکرام سے ہدایت لیتا ہے اور خود ہدایت یافتہ ہو کر پوری انسانیت کو ہدایت دیتا ہے. وہ وجود ہے. اگر تم با کمال آرزو کو پانا چاہتے ہو اور تمہیں کوئی صورت نظر نہیں آ رہی کیسے کمال تک پہنچیں؟ آرزو. اگر تم چاہتے ہو کہ انسان مرتضی بنو، اللہ کا پسندیدہ انسان بنو، تو وہ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی. ہم نے ایک اسوہ، ایک طریقہ، ایک وجود کے اندر رکھا ہے جس سے وہ طریقہ صادر ہوا ہے، اور وہ طریقہ جاری کر کے ہم نے اعلان کیا ہے تم سب کے لیے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اگر تم کمال تک پہنچنا چاہتے ہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، بہترین اسوہ ہے. جب انسان بے بس ہوا، لاچار ہوا اور اسے نجات نظر نہیں آ رہی، مشکلات سے چھٹکارا پانے کی، میں کچھ مثالیں دینا چاہتا ہوں. بیٹیوں کے جہیز کا مسئلہ بنا ہوا ہے، بولو، پوری قوم کا ہے، پورے ملک کا ہے، پوری ملت اسلامیہ کے اندر ہے، یہ بنا ہوا مسئلہ بنا ہوا ہے. یہ مصیبت ہے. یہ کیا ہے؟ بولو نا جی، ہے یا نہیں ہے؟
اب انسان اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے، لگائیں زور، آپ اپنی سمجھ کے مطابق آپ زور لگائیں، بلا لیں فلاسفروں کو، عالموں کو بلا لیں، اکٹھا کر لیں سب کو، ہاں جی، حل کرنے کی کوشش کریں، نہیں ہوتا، بولو نہیں ہوتا، نہیں نہ ہوتا، نہیں ہو رہا، اب کیسے چھٹکارا پائیں؟ پروردگار مدد فرما، اس سے چھٹکارا پانے کی کوئی مدد کی کوئی صورت؟ فرمایا ہے، صورت یہ ہے کہ تم نے ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے نگاہ نصب العین پر رکھنی، اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پر تم ایمان لائے ہو، ایمان تمہارا اس درجے پر ہونا چاہیے کہ تم وہ کام کرو ہی نہ جو انہوں نے نہیں کیا، تو چھٹکارا مل جائے گا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اس کے علاوہ بے شمار مصیبتیں جن کو قرآن مجید نے گلے کے طوق کہا، الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرماتے ہوئے قرآن کہتا ہے یضع عنہم اسرہم، یہ محبوب وہ ہے جو تمہارے بوجھ اتارتا ہے، والاغلال التی کانت علیہم، اور تمہارے گلے میں پڑے ہوئے توقوں کو اتارتا ہے جن میں تم پھنسے ہوئے ہو، جن میں تمہاری جان نہیں چھوٹ رہی۔ اس کی صورت بھی کیا ہوئی؟ یہی صورت ہوئی کہ اعتماد کیا جائے، اس پر صحیح ایمان لایا جائے۔ اب آپ سمجھ آئی نا جی؟ تو اللہ کی مدد کی صورت وحی اور رسالت ہے، بولو وحی اور ایک وجود، اور اس پر رب ذوالجلال والاکرام انسانیت جن مشکلوں، جن تکلیفوں، جن پریشانیوں میں مبتلا ہے، ان کا حل رب ذوالجلال والاکرام وحی کے ذریعے بتاتا ہے۔ کس کے ذریعے بتاتا ہے؟ وحی کے ذریعے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام کا پیروکار بندہ مومن، دین اسلام کا پیروکار جب سے اسلام شروع ہوا تب سے لے کے اب تک اور آئندہ بھی، پیروکار جو بندہ مومن ہے وہ ایسے وجود کو تسلیم کرتا ہے کہ جسے وہ اپنی صلاحیت سے تو نہیں پا سکتا، لیکن وہ انسان کے مسئلے حل کرنے کے لیے خود انسان کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ آپ نہیں جان سکتے کہ وہ غفور ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے کہ وہ رحیم ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے کہ وہ رحمان ہے، نہیں سمجھ سکتے کہ وہ ستار ہے، نہیں سمجھ سکتے کہ وہ غفار ہے، نہیں سمجھ سکتے کہ وہ قدوس ہے۔ تو پھر پروردگار اس کو مانے کیسے؟ فرمایا تم نہیں سمجھ سکتے، میں خود وحی کے ذریعے تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ میں یہ ہوں۔ بولو میں یہ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ اور جب انسان جو ہے اب اس مدد، یہ جو مدد ہے اللہ کی اور اس کا فضل جو ہے، اس کے میسر آنے کی ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہ انسان مرتضی بنے، ایسا انسان بنے جس پر خدا راضی ہو۔ تو پھر رب ذوالجلال والاکرام کی شان یہ ہے کہ جب بندہ اس کو راضی کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، نصب العین بنا لیتا ہے، تو وہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ میری یہ شان ہے، میری رحمت کا تقاضا ہے کہ جو مجھے راضی کرنا چاہے میں اس پر راضی ہو جاتا ہوں۔
सूरत अल-फजर में आयत नंबर 27, 28, 29 और 30, 4 आयतों में इसी का जिक्र फरमाया। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्से मुतमइन्ना, क्या नफ्से, जिस नफ्स के अंदर मैं पहले बता के आया हूं कि दोनों चीजें पाई जाती हैं, तकवा भी और फजूर भी। बोलो, तकवा भी और फजूर भी, दोनों चीजें पाई जाती हैं। और अगर दोनों की जंग रहे तो नफ्स नफ्से मुतमइन्ना नहीं बनता। बोलो जी, तकवे पर भी अमल करे, फजूर पर भी अमल करे, तो इंसान अपनी तबीयत के अंदर मुतमइन रह नहीं सकता। रह के दिखाएं। आप जब नेक काम कर रहे होते हैं, हाँ जी, उसी वक्त कोई ऐसा टाइम आ जाता है कि सामने एक बुरा काम आ जाता है, क्या आपके अंदर से कोई आवाज उठती है कि तू अच्छा काम करके आया है, तुझे ये बुरा काम नहीं करना चाहिए? आती है? ये नफ्से इंसानी के अंदर से आवाज आती है। मुतमइन्ना क्या है? मुतमइन्ना वो नफ्स है जो अपने रब की रजा, जिस चीज पर रब खुश है वो राजी है, जब वो करता है तो उसका नफ्स जो है वो इत्मीनान और सुकून पा जाता है। फरमाया या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन्ना, इरजई इला रब्बिक, लौट जा अपने रब की तरफ। किस हालत में? रादियतन मर्दिया, रादियतन कि तू उस पर राजी, मर्दिया वो तुझ पर राजी, तू उस पर राजी और वो, पहले तुझे राजी होना है। किस पर? उसकी दी हुई हदायत पर, उसकी दी हुई हदायत पर राजी होना है, फिर वो राजी हो जाता है। फिर आवाज आती है फदखुली फी इबादी, वो जो मेरे मुर्तजा बंदे हैं, पसंदीदा बंदे हैं, अब मैं तुझे कहता हूं आ मेरे उन बंदों में दाखिल हो जा। वदखुली जन्नती, जन्नत मैंने अपने बनाने के लिए, अपने रहने के लिए नहीं बनाई, इन्हीं बंदों के लिए बनाई। जब तू मुझ पर राजी हो गया, मैं तुझ पर राजी हो गया, तो इस राजी होने का नतीजा यह है आ मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अब चूंकि ये हमारा टॉपिक कल भी चलेगा, आज मैं इतनी आयतें इसमें जमा नहीं की, सिर्फ कुछ बातें समझाने के लिए, कल ज्यादा होंगी। दौरा कुरान का मतलब यह है कि मैं कुरान मजीद में आपको घुमा रहा हूं, कुरान मजीद के अंदर ही घुमा रहा हूं, ना खुद उससे निकल रहा हूं ना आपको निकलने दे रहा हूं। ये मेरी कोशिश है। अब इनफरादी जिंदगी जो है इसके 3 पहलू हैं जिस पर सैर हासिल बात इंशाअल्लाह हम कल करेंगे, और वो समझने वाले बहुत अहम वो चीज़ है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिजरत तक इन 3 पहलुओं पर फोकस रखा। मैं साथ साथ वाकयात कल बताऊंगा कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़े तरबियत क्या था। पहला, इंसानी जिंदगी में आज एक इंसान की बात कर रहा हूं। क्या? बोलो, एक इंसान, इनफरादी जिंदगी। अब उसके फिक्री पहलू में ये जो सोच है, उसकी दिमाग जिससे वो सोचता है, इसकी एक खराबी है, एक फसाद है इसका। वो क्या है कि ये जिंदगी, अपनी जिंदगी और कायनात को बेमकसद समझता है। ये खराबी है। बच्चियों को जिंदा दरगोर करना, गुलामों पर जुल्म करना, मां बाप का अदब ना करना,
لحاظ نہ رکھنا اور برائیوں میں مبتلا رہنا، یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کو بھی بے مقصد سمجھتا ہے اور کائنات کو بھی بے مقصد سمجھتا ہے۔ توجہ ہے میری طرف؟ جی، اس کی اصلاح کیا ہے کہ اسی نفس انسانی کو تربیت دے کر اس سطح پر لا کھڑا کیا جائے کہ وہ زندگی اور کائنات کو با مقصد ہونے کا اس کو پختہ یقین ہو جائے۔ یہی رسول پاک نے کیا، جس کا انداز کل ہم ذکر کریں گے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اس وقت ارد گرد بے مقصد زندگی تھی، اور وہ کائنات کو بھی بے مقصد سمجھتے تھے، کہتے کوئی مقصد نہیں، اپنی زندگی بھی بے مقصد ہے، جو چاہو سو کرو۔ جتنے بھی بڑے بڑے گناہ جن سے رب ذوالجلال والاکرام قرآن مجید میں منع کرتا ہے، روکتا ہے، یہ تم نے نہیں کرنے، یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو اپنی زندگی اور کائنات کو بے مقصد سمجھتے ہیں۔ جی، اس وقت کے لوگ بھی یہی کرتے تھے، یعنی ان کے نزدیک زندگی کا کوئی مقصد نہیں اور کائنات کا بھی بولو کوئی مقصد نہیں۔ وہ آج بھی پائے جاتے ہیں۔ جو لوگ ان چیزوں کے اندر مبتلا ہیں، اگر ان کو پتا ہو کہ رب ذوالجلال والاکرام نے کائنات کیوں بنائی ہے، با مقصد بنائی ہے، اگر کسی شخص کا یہ یقین ہو کہ اس کائنات کے اندر باطل غالب آ سکتا ہی نہیں، حق ہی غالب آئے گا، تو کیا وہ اپنی زندگی میں اہل باطل کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ کبھی نہیں کھڑا ہوگا، چاہے وہ اکیلا رہ جائے۔ بولیں، چاہے وہ اکیلا رہ جائے۔ یہ میں بات پہلے واضح کرایا ہوں نا جی، کہ کائنات کی ساخت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے، ارشاد فرمایا وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ تمہیں کچھ لوگ اہل باطل جو ہیں وہ پنپتے ہوئے اور ترقی کرتے ہوئے نظر آئیں، لیکن مجھ سے بڑا کوئی نہیں، جو میرے پیغام سے ہٹا ہوا ہے، میں نے اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر اس کو کامیاب نہیں ہونے دینا۔ یہ میں بات واضح کر کے آیا ہوں۔ باطل مٹ کے رہے گا، حق ہی غالب آئے گا۔ جب انسان کو اس کی سمجھ آ جائے تو پھر وہ اپنی زندگی میں کوشش کرے گا کہ میں با مقصد زندگی بسر کروں۔ بولو نا جی، کوئی انسان چاہتا ہے کہ میں ہلاک شدگان میں سے ہو جاؤں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان میں سے ہو جاؤں؟ وہ یہی کوشش کرے گا کہ میں ان انعام یافتہ لوگوں میں سے ہو جاؤں جو اس کائنات کو با مقصد سمجھتے ہیں اور اپنی زندگی کو با مقصد طریقے سے گزار کر وہ یہ کہتے ہیں ہم مٹنا نہیں چاہتے، ختم نہیں ہونا چاہتے، تباہ نہیں ہونا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہمیں کامیاب کر دے۔ ارشاد فرمایا کامیابی میں تمہیں اسی صورت میں دوں گا کہ تم حق والے بن جاؤ، تم حق والے بن جاؤ۔ فکری پہلو یہ ہے کہ مینٹلی، ذہنی طور پر انسان سب سے پہلے اس کائنات کو بے مقصد سمجھتا ہے اور اپنی زندگی کو فضول اور بیکار اور بے مقصد سمجھتا ہے اور بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ ہر انسان کی فکری زندگی کا پہلو ہے، ایک انسان کی، کوئی بھی ہو۔ دوسرا اس کا ایمانی پہلو ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ ایمانی پہلو کی خرابی کیا ہے؟ وہ یہ ہے، توجہ رکھیں میری طرف، یہ میں سمجھانے لگا ہوں کہ انسان تنہا ہے، اکیلا ہے، کائنات با مقصد ہے، انسان سمجھتا ہے کہ مجھے بھی با مقصد ہونا چاہیے، لیکن اس کو اس بات پر یقین نہیں آ رہا کہ میں اکیلا کیسے کامیاب ہو جاؤں گا۔ جی،
ہے اکیلا لیکن اس کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی, یقین نہیں آ رہا. رب ذوالجلال والاکرام ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم کب تجھے کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو پریکٹیکل کر کے وہاں تک پہنچ اور پھر مان. نہیں, ایک طرف میں ہوں, ایک طرف یہ بکھری کائنات ہے, دوسری طرف تو میرا بندہ ہے. اگر تجھے مجھ پر بھی اعتماد نہیں کہ میں کامیاب کر سکتا ہوں, ناکام تجھے نہیں ہونے دوں گا, بے شک تو تنہا رہ جائے, کم از کم میرے غالب ہونے پر, میری قدرت پر ایمان تو لا. پہلے مان تو صحیح مجھے. کیا ایسا نہیں ہوا کہ 313 کو میں نے 1000 پر غالب کیا؟ کیا ایسا نہیں ہوا کہ ایک طرف پوری تہذیب بابل اور نینوا کی کھڑی تھی اور ایک طرف ایک بندہ ابراہیم علیہ السلام کی صورت میں کھڑا تھا؟ بتاؤ, بابل اور نینوا والے کامیاب ہوئے یا ابراہیم کامیاب ہوا؟ اکیلا بندہ بھی کھڑا ہو اس ایمان پر کہ میرا رب قدرت والا ہے اور وہ کبھی بھی غالب باطل کو کامیاب ہونے نہیں دے گا, چاہے ساری دنیا باطل کی طرف لگ جائے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں باطل کامیاب ہو جائے گا؟ یہ ایمانی پہلو ہے, ایک انسان کا ایمانی پہلو ہے کہ اس نے وہاں تک پہنچنے سے پہلے ایمان لانا ہے. فرمایا ہو سکتا ہے کہ تو میری راہ میں کوشش کرتے ہوئے, سنیں بات کو ذرا سمجھیں, میری راہ میں کوشش کرتے ہوئے ابھی منزل نہیں ملی, تو میری راہ میں کوشش کرتے ہوئے جان دے گیا تو مرنے تو میں تجھے پھر بھی نہیں دیتا. بولو نا جی, مرنے تو میں تجھے, میں تو ان لوگوں کی سوچوں, طبوں, عقلوں, فکروں پر پیرا بٹھا رہا ہوں. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, جو میرے رستے میں مر رہا ہے اس کو مردہ خیال بھی نہ کر. بَلْ أَحْيَاءٌ, یہ زندہ ہیں, عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ, انہیں ان کے رب کے پاس رزق دیا جاتا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, انہیں مردہ نہ کہو, بَلْ أَحْيَاءٌ, یہ زندہ ہیں, وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ, لیکن تمہیں ان کی زندگی کی سمجھ نہیں ہے, یہ زندہ ہو گئے ہیں. تو نے کیسے سمجھ لیا ہے کہ اگر اس رستے میں چلتا چلتا تو جان دے دے گا, میرا ہو کے میں تجھے مرنے دوں گا؟ یہ ہے ایمانی پہلو. ایمانی پہلو کی خرابی یہ ہے کہ انسان اس سوچ میں مبتلا ہو جائے, اکیلا ہوں, کیسے ہوگا, کس طرح ہوگا, یعنی میرے ساتھ دینے والے کوئی نہیں, میرے ارد گرد لوگ میرے موافق نہیں, سارے مخالف ہیں, کوئی میرا ساتھ نہیں دے رہا. یہی خرابی ہے ایمانی پہلو کی کہ انسان بے یقین ہو اپنے رب کی ذات پر. میں سمجھ آ رہی؟ ایمانی پہلو کی خرابی یہ ہے کہ حصول مقصد کی جد و جہد میں کامیابی ہوگی یا نہیں ہوگی, شک میں مبتلا رہنا, یہ خرابی ہے. بولو, شک میں, بولو نا جی, شک میں, یہی خرابی ہے. اور اس کی اصلاح اور درستگی کیا ہے؟ یہی ہے. حضرت عمار بن یاسر کے والد نے یا ان کی والدہ نے رسول پاک کو کامیاب ہوتے ہوئے مدنی زندگی کے اندر دیکھا تھا. وہ تو مکے میں اول شہید ہیں, اول دیکھا تھا انہوں نے. تو کیا ان کی اس راہ پر جاتے ہوئے ابھی تو حالات موافق نہیں ہیں, باطل
حضرت سمیہ کی دونوں ٹانگوں کے ساتھ رسیاں باندھ کر ہاں جی اذیتیں دے رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، حالات موافق نہیں، جان دے دی انہوں نے، ضائع ہو گئی؟ بولو نا جی۔ یہی بات وہ ارشاد فرمایا کہ تو کیسے سمجھ بیٹھا ہے کہ میں ہو تو میرا تو میں تجھے ناکام کر دوں گا؟ نہیں، تو تنہا بھی کھڑا رہے، اکیلا کھڑا رہے، کوئی طرح ساتھ نہ دے، کوئی طرح ساتھ نہ دے، لیکن کم از کم اس ایمان پر کھڑا تو ہو کہ میرا کوئی ہے۔ تیسرا انفرادی زندگی کا، تنہا انسان کی بات کروں، ایک کی، ابھی ہم معاشرے کی زندگی کی طرف نہیں آئے، انفرادی بات ہو رہی ہے، تنہا۔ اس کا ایک اخلاقی پہلو ہے۔ اخلاقی پہلو کی خرابی یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر کسی قسم کی پابندی نہیں چاہتا۔ اس کی خواہشات ہیں کچھ جو اس کے اندر ہیں، فجور۔ وہ کہتا ہے کہ بس مجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو، ٹھیک ہے، بے قید مجھے چھوڑ دیا جائے، کچھ نہ مجھے کہا جائے، آزاد، لبرل، جو مرضی کروں، کوئی مجھے پوچھنے والا نہ ہو، کسی قانون ضابطے کا پابند نہیں رہنا چاہتا۔ اپنے نفس کے لحاظ سے اس کے فجور کا تقاضا یہ ہے۔ آواز آتی ایسے نہیں، جب ہمارا بن گیا ہے، جب ہمارا بن گیا ہے تو ہم ایک قانون بنائیں گے، ایک ضابطہ بنائیں گے اور اپنے نبی کو سمجھائیں گے وہ ضابطہ۔ اس قانون ضابطے کا تو نے پابند بن کے چلنا ہے۔ یہ جو قانون اور ضابطے کا پابند ہو جاتا ہے بندہ، مومن آزاد نہیں ہوتا۔ بولو، مومن آزاد نہیں ہوتا۔ یہ جو قانون اور ضابطے کا پابند بن جاتا ہے، علم بالوحی کے بتائے ہوئے قانون اور ضابطے کا پابند بن جاتا ہے، یہ جو عمل پابندی کا ہے، بندے کو پابند بنانے کا، اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ یہی رسول پاک نے کیا کہ آزاد، لبرل، بے لگام معاشرے کو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لگام دے کے، بولو، لگام دے کے، قانون بتا کے، ضابطہ بنا کے فرمایا نہیں، اس کے مطابق چلنا ہے، میرا بن کے رہو، میرے غلام بن کے رہو، میرے پیچھے چلو، مجھ سے ہٹ کے نہ چلنا۔ جب تم کسی ضابطے کے پابند ہو جاؤ گے تو پھر تم ایک سنورے ہوئے انسان بن جاؤ گے۔ اور یہ چیز اس کے اندر ہی رکھی ہے۔ وہ کہتے جی کیسے؟ کہا ہے کہ تیرے اندر فجور بھی ہے نا، تقوی بھی ہے۔ وہ فجور تجھے ناکام بنانے کے لیے نہیں رکھا، وہ تیری ان صلاحیتوں کے آگے ایک رکاوٹ کھڑی کی ہے، اور جب تو اس رکاوٹ کو توڑتا ہے اور اپنے اللہ کا حکم مان کر چلتا ہے، قانون ضابطے کے مطابق چلتا ہے، تو پھر ہم تجھے اپنا پسندیدہ انسان بنا لیتے ہیں، پسندیدہ انسان بنا لیتے ہیں۔ آخری بات آج کے اس ٹاپک کی جو سمجھنے والی ہے، ایمان بالغیب اور انسانی جد و جہد میں استقامت۔ اللہ تعالیٰ نامشہود ہے، نظر نہیں آتا۔ بولو، نظر نامشہود ہونے کی صورت میں، مشاہدے میں نہ ہونے کی صورت میں اس کو ماننا ایمان کہلاتا ہے۔ آخرت ہمارے سامنے نہیں، جس کا ذکر قرآن آگے کرے گا، وہ آیتیں آئیں گی آگے کہ آخرت میں وہ کیا کرے گا۔ وہ ایک دور ہے،
ٹھیک ہے نا جی. ایک زمانہ ہے آخرت کا, وہ ہمارے سامنے اس وقت نہیں ہے. اللہ پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا, یہ ایمان بالغیب کی حیثیت رکھتا ہے. بولو, ایمان بالغیب کی حیثیت رکھتا ہے. آخرت یعنی مرنے کے بعد زندگی. بولو, مرنے کے بعد زندگی ہے, اس پر ایمان لانا. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو یقین کی حد تک بتا دیا تھا. مرنے کے بعد زندگی, اعمال کی پوچھ گچھ, جو عمل تم نے کیے اس کے بارے میں پوچھ گچھ, جواب دہی, جزا سزا, جنت دوزخ ہونی چاہیے. کیوں؟ آخرت کا انکار صرف ظالم اور غاصب انسان کرتا ہے. ظالم اور غاصب انسان جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ نیکی بغیر جزا کے, ہاں جی, اور بدی بغیر سزا کے یہ چلی جائے. مطلب یہ میں جو کچھ بھی کروں, جو چھین لوں, چھینا جپٹی کر لوں, ڈاکے مار لوں, چوریاں کر لوں, زیادتی کر لوں, قتل کر لوں, مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہونا چاہیے. غاصب ظالم انسان آخرت کا منکر ہوتا ہے. کیوں جی؟ منکر ہے نا جی. ایمان بالآخرت کمال چیز ہے. وہ انکار کرتے ہیں. ان کے علاوہ ہر انسان چاہتا ہے کہ بھئی جو نیکی میں کرتا ہوں اس کی جزا چاہتا ہے انسان کے نہیں. جو برائی انسان کے ساتھ ہوتی ہے اس کی سزا وہ دیکھنا چاہتا ہے یا نہیں. اور وہ اس دنیا میں تو پوری نہیں ہو سکتی. بولو, اس دنیا میں تو پوری نہیں ہو سکتی. دیکھو میں اس کی مثال دیتا ہوں. ایک بندے نے 20 بندے قتل کر دیے, پکڑا نہیں گیا, فوت ہو گیا. کیوں بھائی؟ قانون کے شکنجے میں نہیں آیا. تو وہ جو 20 بندے اس نے مارے ہیں اس کی سزا ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ بولو. ایک بندہ بہت نیکی کے کام کرتا ہے, دنیا میں اس کو کوئی اس کا صلہ نہیں دیتا, نیکی کے کام بہت کرتا ہے, اور کبھی کبھی اس کے ذہن میں آتا ہے کہ یہاں تو نیکی کے قدردان ہیں ہی نہیں. ٹھیک ہے نا جی, کرتے بہت ہے لیکن قدردان کوئی نہیں. تو وہ چاہتا تو ہے نا کہ اگر یہاں کوئی میرے نیکی کی جزا دینے والا نہیں, کوئی تو ہو جو میری نیکی کی جزا پوری دے. یہ فیصلے رب ذوالجلال والاکرام نے موت تک, ایک آیت بھی نہیں کہ میں موت تک ہر شے کے فیصلے کر دوں گا, نہ ایک آیت بھی نہیں. فرمایا نہیں, اس کے لیے ہم نے مرنے کے بعد زندگی رکھی ہے اور ہم انصاف کریں گے. اب دیکھو, اخلاقی جد و جہد جو کرتا ہے انسان, وہ جان دینے کا ولولہ اس کے اندر کب پیدا ہوگا؟ اگر اس کو پتا ہے کہ مر کے زندگی ضائع ہو جانی ہے. کیوں جی؟ کہ وہ جان دے گا؟ کبھی بھی نہیں دے گا. ہاں, جان دینے کے لیے آپ کے پاکستان میں آپ کی اشرافیہ, آپ کے حکمران اور دیگر لوگ جو ہیں انہوں نے تو اس کو مٹانے میں کسر نہیں چھوڑی. لیکن ابھی ہمارے بچوں میں, ہمارے جوانوں کے اندر جو اس ملک کی آنکھیں تاڑے لگا کے حفاظت کرتے ہیں, ان کے اندر ایمانی جذبہ ہے جی. جو گھس جاتا ہے اور مد مقابل کفر کو پا کے وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں, اگر میں لڑتے لڑتے مر بھی گیا تو اس شخص کو پتا ہے کہ میرا مرنا ضائع نہیں جائے گا. پاکستان یہاں کھڑا ہے, میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ وہ حسن صدیقی حکمران نہیں ہے,
آپ کے نوجوان ہیں جو آپ کے ملک کی سرحدوں پر پہرے دیتے ہیں، وہ آپ کے کرپٹ حکمران نہیں ہیں، وہ لوگ ہیں جن کو جو پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں، اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، ان کے اندر دینی جذبہ، اسلام کا جذبہ ہے، رسول پاک کی پھونکی ہوئی روح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے جان دے بھی دی تو ہماری دی ہوئی جان ضائع نہیں جائے گی۔ پاکستان خطے کی حفاظت نہیں کرنی، بولو، خطہ ہمارا مقصود نہیں ہے۔ یہ خطہ اس لیے عزیز ہے کہ اس خطے کے اندر ہم اس نظام کو تجربے کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا کیا تھا۔ اس لیے اللہ کی ذات پر ایمان اور آخرت پر ایمان یہ اس لیے ضروری ہے کہ کوئی نیک انسان جو ہے اس کی نیکی کبھی ضائع نہیں ہوگی، یہ اس لیے رکھا ہے۔ اب انسان مرتضیٰ بننے کا جو لائے عمل ہے، یعنی رسول پاک اپنے سامنے جو انسان تھے ان کو انسان مرتضیٰ بناتے کیسے تھے، اس کا ذکر ہم قرآن مجید کی آیتوں کی صورت میں انشاءاللہ کل کریں گے۔ بہت اہم ٹاپک ہے وہ، یعنی یہ دیکھنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح کی تربیت کر کے ان کو پسندیدہ انسان بنا دیتے تھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔